الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 85 ہے، جس میں ہم لوگ لازماً مبنی ہونے والے بعض ظروف شبیہ بمتصرفہ کو پڑھیں گے۔ شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ ظروف کی 3 قسمیں ہیں: ظروف متصرفہ، ظروف غیر متصرفہ اور ظروف شبیہ بمتصرفہ۔ تو بعض ظروف شبیہ بمتصرفہ یہ لازمی طور پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ظرف ہے حیثو، یہ ظرف مکان ہے، لفظاً لازماً مبنی علی الضم ہوتا ہے اور محلاً غالباً مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث تشعر بالراحة، بیٹھ جہاں تو آرام محسوس کر۔ حیث ظرف مکان ہے، لفظاً مبنی علی الضم ہے، محلاً مفعول فیہ منصوب ہے، اور یہ اجلس کا معمول یعنی مفعول فیہ ہے۔ کبھی کبھی اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگرچہ ظرف کا معنی دیتا ہے لیکن اصطلاحاً وہ ظرف نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَمِنْ حَيْثُ خرجت فول وجهك۔ حیث معنوی طور پر ظرف نہ کہ اصطلاحی طور پر، لفظاً مبنی علی الضم ہے اور محلاً حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے مجرور، اور جار مجرور کا تعلق ول فعل سے۔ حیث جملہ اسمیہ یا فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، مفرد کی جانب اس کی اضافت نادر ہے، یعنی بہت کم ہوتا ہے۔ جائز ہے، کچھ مثالیں ملتی ہیں اس کی، لیکن نادر ہے، بہت کم ہے۔ اور مبنی حیثو کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح اپنا معنی ادا کرنے میں حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے حیثو مبنی ہے، اس وجہ سے حیثو مبنی ہے۔ تو اب حیثو جو ہے یہ لازماً مبنی ہوتا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ ظرف شبیہ بمتصرف ہے، اور شبیہ بمتصرف کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کے طور پر ہمیشہ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اس پر حرف جر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی وہ مبنی رہتا ہے، مگر اصطلاحی طور پر وہ ظرف نہیں رہتا ہے، بلکہ محلاً وہ مجرور مانا جاتا ہے حرف جر کی وجہ سے، لیکن مبنی رہتا ہے، وہ مبنی رہتا ہے۔ لدن اسم جامد ہے، ایسے ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو غایہ مکانیہ یا زمانیہ کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے۔ لفظاً مبنی علی السکون ہوتا ہے، محلاً مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے۔ غایہ مکانیہ یا زمانیہ، غایہ معنی ہوتا ہے انتہا، اب اس انتہا کا تعلق اگر زمانے سے ہے تو غایہ زمانیہ ہے، اس انتہا کا تعلق اگر جگہ سے ہے، مکان سے ہے، تو وہ غایہ مکانیہ ہے۔ تو اب وہ ایک جگہ سے شروع ہو کر کے اور ایک جگہ پر اس کی انتہا ہوتی ہے، اسی کو غایت کہتے ہیں، ابتدا اور انتہا اس کی معلوم ہو، ٹھیک ہے۔
لفظ مبنی علی السکون محلا مفعول فی منصوب، جیسے تذکر فضل والدیک لدن انت صغیر، لدن انت صغیر، اپنے والدین کے احسان کو یاد کرو اپنے بچپنے سے، اپنے جب تم چھوٹے تھے اسی وقت سے تم اپنے والدین کے احسان کو یاد کرو۔ تو اب غایہ زمانیہ یہ ہے اور اس کی ابتدا پر لدن دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لدن انت صغیر، لدن یہ گویا مضاف ہے انت صغیر کی طرف، اور لدن یہ اسی غایہ زمانیہ کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے، یعنی بچپن ہی سے جب تم چھوٹے تھے اسی وقت سے تم اپنے والدین کے احسان کو یاد کرو۔ عموماً اس پر حرف جر من داخل ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگرچہ ظرف کا معنی دیتا ہے لیکن اصطلاحاً وہ ظرف نہیں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قول کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ٹھیک ہے۔ تو لدن سے پہلے من داخل ہے، لدن معنوی طور پر ظرف ہے لیکن اصطلاحی طور پر نہیں ہے، لفظاً مبنی علی السکون ہے، محلاً حرف جر کے اس پر داخل ہونے کی وجہ سے مجرور، اور جار مجرور کا تعلق احکمت فعل سے ہے، ٹھیک ہے۔ لدن کی اضافت لازم ہوتی ہے یا تو مفرد کی طرف، جیسا کہ دوسری مثال میں ہے لدن حکیمن، تو لدن کی اضافت مفرد کی طرف ہے اس میں، یا جملہ کی طرف جیسا کہ پہلی مثال میں ہے لدن مضاف ہے انت صغیر جملہ کی طرف ہے، تو لدن لازمی طور پر مضاف ہوتا، اور چاہے وہ غایہ زمانیہ ہو یا غایہ مکانیہ ہو اس کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے۔ لدن کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ بشکل لد بھی استعمال ہوتا ہے، لدن میں ایک لغت لد بھی ہے، ایسی صورت میں وہ حرف کے مشابہ ہوگا 3 حرف سے کم کا ہونے میں، اور بقیہ استعمالات اسی پر محمول کیے جائیں گے، ایک سبب یہ بھی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح اپنا معنی ادا کرنے میں حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے وہ مبنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور الآن، الآن زمان حال کا ظرف ہوتا ہے، زمان حال کا ظرف ہوتا ہے، لفظاً مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور محلاً مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، جیسے زارنی خالد الآن، خالد نے ابھی مجھ سے ملاقات کی، خالد نے ابھی مجھ سے ملاقات کی۔ کبھی کبھی اس پر حروف من الی حتی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگرچہ وہ ظرف کا معنی دیتا ہے لیکن اصطلاحاً ظرف نہیں ہوتا، لفظاً مبنی علی الفتح ہوتا ہے، محلاً حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسے سأزورک من الآن فصاعدا، اس وقت سے اور مستقبل میں تم سے ملاقات کروں گا، سأزورک میں تم سے ملوں گا، من الآن فصاعدا اب سے اور زمانے مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ الآن کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ حرف کے مشابہ ہے ایک ہی حالت پر رہنے میں، اس لیے کہ اس کی جمع تثنیہ اور تصغیر نہیں لائی جاتی، برخلاف حین، وقت، زمان اور
مدت کے. ٹھیک ہے. اینا اور متا، اینا اور متا یہ دونوں کے ظرف مبنی ہونے، ان پر حرف جر کے داخل ہونے کا ذکر اسماء استفہام و اسماء شرط کی بحثوں میں گزر چکا ہے. اس لیے کہ آئینہ اسم استفہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی متا بھی اسم استفہام اور اسم شرط دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں اس کی تفصیل گزری ہے. مز اور منذ دونوں ظرف ہیں. لفظاً پہلا مبنی علی السکون یعنی مز، اور دوسرا مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور محلاً دونوں مفعول فی منصوب ہوتے ہیں جب ان کے بعد درج ذیل دو چیزوں میں سے کوئی چیز آئے. یعنی مز اور منذ ظرف کے طور پر کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب ان کے بعد دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آئے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسم مرفوع، ان کے بعد اسم مرفوع آئے، جیسے ما رأیتک مز او منذ یومانی. یومانی راجح رائے کے مطابق کانا تامہ محذوفہ یا مزا یا اس کے ہم معنی فعل محذوف کا فاعل. ٹھیک ہے. تقدیری عبارت ہوگی ما رأیتک مدتاً کانا یومان. ٹھیک ہے. میں نے نہیں دیکھا تم کو ایک مدت جو 2 دن ہوئی، جو 2 دن ہوئی. مز مبنی علی السکون اور منذ مبنی علی الضم، دونوں محلاً مفعول فی منصوب ہیں، اور دونوں میں عامل ما رأیتک ہے. دونوں میں عامل ما رأیتک یعنی مفعول فی جو بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ ما رأیتک فعل نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو مز اور منذ کے بعد جب اسم مرفوع ہوگا تو یہ بات واضح طور پر دلیل بنے گی کہ یہاں مز اور منذ حرف جر نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے بلکہ ظرف ہے. اور دوسری چیز ہے جملہ اسمیہ یا ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل ماضی ہو اور دونوں کا عامل لازماً فعل ماضی ہو. جیسے ما زلت اجتہد مز او منذ انا ملتحق بالجامعہ. وما زلت اجتہد مز او منذ التحقت بالجامعہ. انا ملتحق بالجامعہ اور التحقت بالجامعہ دونوں جملے محلاً مضاف الیہ مجرور ہیں. مز مبنی علی السکون ہے، منذ مبنی علی الضم ہے، اور دونوں محلاً مفعول فی منصوب ہیں. دونوں میں عامل فعل ماضی ما زلت ہے. ما زلت اجتہد، ما زلت اجتہد مز انا ملتحق بالجامعہ، یا ما زلت اجتہد مز و منذ التحقت بالجامعہ. تو اب مز اور منذ کے بعد جملہ اسمیہ آیا ہے. مز انا ملتحق بالجامعہ یا جملہ فعلیہ آیا ہے جس کا فعل ماضی ہے مز التحقت بالجامعہ. ٹھیک ہے. اور دونوں کا عامل، دونوں کا یعنی مز اور منذ دونوں کا عامل فعل ماضی ہے. ما زلتو ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ ما زلتو نے عمل کیا ہے مز اور منذ میں جو مز اور منذ چاہے
جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہو یا جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہو. ٹھیک، اسی لیے اس میں جو ہے بتایا گیا کہ انا ملتحق بالجامعہ اور التحقت بالجامعہ، یہ دونوں جملہ ہیں، ایک اسمیہ ایک فعلیہ ہے، اور دونوں جملے محلاً مضاف الیہ ہیں، مجرور ہیں، انہی کی طرف مز اور منذ مضاف ہے، اور مز مبنی علی السکون ہے، منذ مبنی علی الضم ہے، اور دونوں محلاً مفعول فیہ منصوب ہے. تو کس کا مفعول فیہ بنیں گے؟ ما زلتو فعل ماضی کا. ٹھیک ہے، دونوں میں عامل فعل ماضی ما زلتو ہے. ٹھیک ہے، اور مز و منذ کے مبنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ مز حرف کی طرح 3 حرف سے کم کا ہے، اور منذ کو اسی پر محمول کر دیا جائے گا. لیکن جب یہ حرف جر ہوگا تو دوسرے طرح سے استعمال ہوگا، اس کے یہ احکام نہیں ہوں گے. مز اور منذ کب ظرف ہوگا؟ جب اس کے بعد اسم مرفوع آئے، یا اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جو مضاف الیہ بنے گا مز اور منذ کا. ٹھیک ہے، اور مز اور منذ حرف کب ہوگا؟ حرف جر، جب اس کے بعد اسم مفرد آئے، مجرور رہے، مرفوع نہ رہے بلکہ اسم مجرور رہے، تب وہاں حرف جر رہے گا. لیکن اگر اسم مرفوع آیا اس کے بعد، یا اس کے بعد جملہ اسمیہ آیا، یا اس کے بعد جملہ فعلیہ آیا، تو ایسی صورت میں مز اور منذ دونوں ظرف ہوں گے. مز مبنی علی السکون ہوگا اور منذ مبنی علی الضم ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ مضاف اور بعد کا جملہ مضاف الیہ، اور یہ دونوں مل کر کے مفعول فی بنیں گے کس کے؟ فعل ماضی ما زلتو کے. ٹھیک ہے، اور جب اسم مرفوع ہو تو اس کو بھی بتایا، اس کی بھی مثال بتایا ہوں، ما رأیتو کا مز و منذ یومان، اور یومان جو ہے وہ کسی فعل محذوف کا فاعل ہوگا، اور گویا وہ فعل محذوف اور فاعل یہ جملہ بنے گا، اسی جملہ کی طرف گویا مز اور منذ جو ہے مضاف ہوں گے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا پہلے جو فعل ہے اس کا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.